اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ سب سے بڑی ویکسینیشن کیمپین ہم نے شروع کی. جہانگیر ترین صاحب کو تو اے ٹی ایم مشین تک کہا جاتا تھا. علیم کو بھی تو اے ٹی ایم مشین کا. اب وہ دونوں آپ کے پاس بیٹھے ہیں اے ٹی ایمز. پہلے تو جو ٹویٹر کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا, جی جی, امپورٹڈ حکومت نامنظور, اس کی تو اب ایک دفعہ دنیا میں تعریف ہو گئی کہ اس سے بڑا ٹرینڈ پورے دنیا میں نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین, عید شو میں خوش آمدید. سب سے پہلے میری جانب سے, میری پوری ٹیم کی جانب سے تمام اہل وطن کو عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں. اچھا, ہم نے دیکھا جب سے کرونا آیا تو لوگوں کا لائف سٹائل بڑا تبدیل ہوا. لوگوں کے جو تہوار منانے کا طریقہ, اگر میں کہوں اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی تو غلط نہیں ہوگا. 19 کے اینڈ میں آیا تھا کرونا, اور اس کے بعد پھر 20 میں جو عید آئی, عید الفطر بھی, عید الاضحیٰ بھی, اس کے بعد 21 کی عید بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو گلے نہیں ملتے تھے, زیادہ بڑے جو گیٹ ٹوگیدرز ہیں وہ نہیں ہوتے تھے. لیکن ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ 2022 میں اس وبا پر اس حد تک ایٹ لیسٹ قابو پایا جا چکا ہے کہ لوگ اب گلے ملنے سے بھی نہیں گھبرا رہے, بڑے بڑے گیٹ ٹوگیدر کرنے سے بھی نہیں گھبرا رہے. اچھا, جلدی سے ٹائم ویسٹ کے بغیر میں مہمان کی طرف آؤں گی. بہت پیاری مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے کرونا کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, ان سے سیاست کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, اور بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. اچھا, میں اگر ان کا تعارف کرواؤں تو کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں؟ اگر میں صرف ایک جملہ بول دوں کہ شخصیت ایک ہے اور تعارف بے شمار ہیں. بہت پیاری ڈاکٹر بھی ہیں, اور ایک نامور ڈاکٹر ہے, صرف ڈاکٹر نہیں نامور ڈاکٹر ہیں, اور سیاست میں ان کا بہت بڑا نام ہے. اگر میں کہوں فائٹر ہیں, غلط نہیں ہوگا. آئرن لیڈی ان کو کہا جاتا ہے, تو بغیر کسی وجہ کے نہیں کہا جاتا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ کو عید مبارک. بہت مہربانی, آپ سب کو بھی عید مبارک, اور جتنے سامعین ہیں ان کو بھی بہت میری طرف سے عید مبارک ہو. چلیں, عید شو کا جب آغاز کرتے تو ایک ٹپیکل سا کوشچن ہوتا ہے, بچپن کی عید میں اور بڑے ہونے کے بعد والی عید میں کتنا فرق ہے؟ تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. روایتی سا سوال. بچپن اصل میں تو عید بچوں کی ہی صحیح ہوتی ہے. وجہ ہے کہ عیدی کا انتظار ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اور میں تو بڑی خوش نصیب تھی کہ میری بالکل جو بچپن کی عیدیں ہیں وہ تو گاؤں میں گزری. اور گاؤں کے اندر عید کا تہوار جو ہے نا, اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے منانے کا. وہ یہ ہے کہ جو جھولوں پہ جانا ہے, اور میلے کا سما. ہاں, وہ ایک میلے کا سما ہوتا ہے. تو میں نے وہ بھی انجوائے کیا. اور پھر جب میں پڑھنے کے لیے آ گئی تو پھر عیدیں جو یہاں شہر میں ہوتی ہیں وہ بھی دیکھیں. تو عید اصل میں تو بچوں کی ہوتی ہے. کپڑے, نئے کپڑے پہننے کی ایکسائٹمنٹ, عیدی لینے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ جی وہ پھر عیدی گنی جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. آخر میں پھر امی ابا سے لڑائی ہوتی ہے کہ یہ میرے پیسے آپ نے نہیں لینے. اچھا, آپ نے وہی والی بات کہہ دی کہ میری اماں تو بچپن میں نا آدھی عیدی رکھ لیتی تھی کیونکہ میں نے بھی دینی ہے نا آگے. تو یہ سب گھر کی کہانی ہے. یہ گھر کی کہانی ہے. وہ پھر لڑائی ہوتی تھی کہ یہ میری عیدی ہے, آپ نے نہیں دینی. ہاں, بالکل نہیں دینی. لیکن یہ ہے کہ تہوار واقعی بچوں کا تھا, لیکن بڑوں کے لیے بھی ایک بہت اچھا تہوار اس لیے ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ جو میل ملاپ, بہت ساری فیملی کے ساتھ کئی دفعہ مہینے گزر جاتے ہیں, آپ ملاقات نہیں کر سکتے. عید ایسا تہوار ہے, ایک ایسا تہوار ہے کہ ملاقات کرتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے کیا ٹاپک چھیڑ دیا ڈاکٹر صاحبہ آج اس موقع کی مناسبت سے, اس پلیٹ فارم سے. میں چاہتی ہوں کہ ایک پیغام دیں لوگوں کو کہ آپ کی زندگی کا تجربہ ہے کہ کچھ لوگ عید پہ بھی نا دلوں میں جو کڑواہٹیں ہوتی ہیں, رنجشیں ہوتی ہیں, کینہ, بغض, وہ نہیں نکالتے. مطلب ایک رشتہ دار ناراض ہے, سگے بہن بھائیوں میں اس طرح کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, تو پہل کوئی نہیں کر رہا ہوتا. اس کے لیے کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ذرا کریج پیدا کریں, ہمت کریں کہ آپ پہل کر لیں, اور پہل کرنی چاہیے. لیکن بہت سے لوگ عید پہ بھی نا ناراض رہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے سب سے اہم چیز ہے کہ ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی بہت حکم ہے کہ آپ کنبہ پروری میں بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے خاندان کا خیال رکھیں. آپ ہر طریقے سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رکھیں. یہ بھی ذکر ہے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اصل اسٹرینتھ تو آپ کی فیملی ہے نا. اور میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں کے اوپر جب ہم ناراضگیاں اختیار کر لیتے ہیں تو خدا جانے کتنے دل دکھائے جاتے ہیں. الحمدللہ میں تو اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتی ہوں. ایک تو مجھے سے کوئی ناراض ہو, مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی ناراض ہو گیا. اچھا, گلہ نہیں کرتے لوگ یا پتہ نہیں چلتا؟ تو میں جب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تو میں تو اپنا بیہیویئر اسی طرح رکھتی ہوں. کچھ عرصے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں کہ میں تو آپ سے ناراض ہو گیا تھا یا ہو گئی تھی, تو میں نے کہا میں معافی چاہتی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ اچھا, اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ لازمی نہیں کہ جو کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے آپ بھی اس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں. جیسا فار ایگزامپل بہت سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کا شکار ہوتے ہیں, تو لازمی نہیں کہ اگر کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ بھی اس سے کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. آپ اپنی چیز کے لیے رسپانسبل ہیں. وہ سب سے زیادہ ایک برا فعل ہے کہ آپ کسی کوئی
को देख के उससे हसद करें। और अच्छा, मेरे ख्याल से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अगर आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात की है। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा खूबसूरत बात आज के दिन नहीं कहा जा सकती। मेरी वालदा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो डॉक्टर थी और मैं हमेशा उनकी एक क्वालिटी से बड़ी इम्प्रेस होती थी। उनकी ये क्वालिटी थी कि वो हर बंदे की खुशी में खुश होती थी। और ये बड़ी प्यारी और ये बहुत कम लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि आप लोगों की खुशी देख के और लोगों के साथ खुश हो। तो मैं अपनी माँ को कहा करती थी कि मेरी माँ जनती इस वजह से है क्योंकि वो लोगों की खुशी में इतनी खुशी से शामिल होती है। अच्छा, वो चीज़ फिर आपने भी सीखी? तरबियत का हिस्सा होती है, तरबियत का हिस्सा है ना आपकी वालदा, जो आपको बताती हैं, सिखाती हैं, बताती हैं। अब मैं हमेशा ये देखा करती थी कि उन्होंने आज तक ना कभी किसी से हसद की, ना कभी ये कहा कि उसका घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है। अब जैसे जिस घर में आप आई हैं, ये हमने 1990 में बनाना शुरू किया और जब 1989 ऑलमोस्ट 3 डिकेड से भी ऊपर हो गया। हाँ, 1989 में ये बनाया। और ये जब मैं बना रही थी यहाँ, तो यहाँ सिर्फ जंगल था, अभी शौकत खानम भी नहीं बना था। तो यहाँ कोई और घर नहीं था, एक घर और था, एक ये मेरा घर बनाने। लोग मुझे कहते थे तुम इतना दूर घर क्यों बना रही हो? मैंने कहा क्योंकि मेरे पास ज़मीन के और कहीं के लिए पैसे नहीं है। और मेरे मियाँ जो हैं वो उस ज़माने में स्टेट इसमें इंश्योरेंस, उसमें स्टेट सीमेंट में काम करते थे। ये स्टेट सीमेंट की कॉलोनी थी। घर बनाने के बाद आप यकीन जाने में ये बात बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही, घर बनाने के बाद, और हमें बड़ा मुश्किल से घर बनाया। तो हम दोनों काम करने वाले, दोनों मजदूर, घर हमेशा मुश्किल से और फिर ये थे कि भाई बच्चे पढ़ रहे थे, तो पहले ऊपर का घर तैयार किया, शिफ्ट हो गए यहाँ, 2 साल लगा के आहिस्ता आहिस्ता करके घर मुकम्मल किया। तो जब घर मुकम्मल हो गया तो मैं अपने आप से सवाल पूछा, अब मुझे और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए था उसके बाद। और यकीन जानिए मैं इतनी सेटिस्फाइड रही उसके बाद, जब ये दिमाग में, दिल में ख्याल आ गया कि अब मुझे क्या चाहिए? अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, मेरे सर पे छत है और जो सहूलतें होती हैं ज़िंदगी की वो सब अल्लाह ने ताला ने दे दी। और फिर सबसे बड़ी बात है, लोग इस बात को अहमियत नहीं देते कि ये मटीरियल चीज़ें जो है इनकी कोई अहमियत नहीं। बिल्कुल नहीं। आपकी औलाद अच्छी हो, आपकी औलाद आपकी इज्जत करती हो, आपका एहसास करती हो, और सबसे बड़ा एसेट आपकी औलाद, वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। अच्छा, वो तो यहाँ तक डॉक्टर साहब इतना बड़ा एसेट है कि कहते हैं कि जब वालिदैन अगर दुनिया से चले जाएं तो नेक औलाद सदका जारी है हमेशा। वो नेकी करेगी तो उसका सवाब माँ बाप को पहुँचेगा। बिल्कुल, उसकी तरबियत में आपको कमी ना छोड़ें, उनकी तालीम में कमी ना छोड़ें। बिल्कुल, तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। अच्छा, घर बनाना मुश्किल होता है, फिर घर को मैनेज करना, मेंटेनेंस जिस तरह होती है, ख्याल रखना। तो आप जब काम करवाती हैं किसी से, आपके पास जो लोग काम करते होंगे, तो उनके लिए कैसा आपका बिहेवियर कैसा होता है? सिखाती भी हैं कि ऐसे करें वैसे करें? घर में खुद भी जैसा कुछ खवातीन इंटरेस्ट लेती हैं कि ये सफाई ज़रा सही तरीके से करें? और 94 में मैं इधर शिफ्ट हुई थी जी। 94 से लेके आज के दिन तक मेरे घर में जो बेसिक मुलाजिम हैं वो ही हैं। अच्छा, पिछले मतलब आप कितने साल, मेरा ख्याल है मतलब तब से वही चल रहे हैं? वही चल रहे हैं। उनको मेरे तौर तरीका भी समझ थी, सारी बात भी समझ थी। हमारे सामने वो बड़े हो गए, जवान होके आए थे, बूढ़े हो गए हमारे साथ ही, तो वो सारी बात समझते हैं। तो मेरे लिए कोई मेंटेन करना घर, इसलिए उनको एग्जैक्टली पता है कि मुझे घर किस तरीके से चाहती हूँ। बल्कि हमारा एक ओवरऑल जो हैंडीमैन है, जो सब चीज़ों का ख्याल करता है, हमारी लॉन्ड्री कापी और सारे, मैं उससे कई दफ़ा कहती हूँ कि मिस्सी साहब, उसको मिस्त्री बुलाती हैं। अच्छा, नाम उसका जुल्फ़िकार है। मैं कहती मिस्त्री साहब अल्लाह दे वास्ते तुसी अपना ख्याल रखा करो। मेरे तो पहले तो जान दी इजाज़त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा कौन ख्याल करेगा? मतलब वो देखे ना, आपके घर के जो आपके साथ मुलाजिम इतने अरसे काम, वो घर के फ़र्द बन जाते हैं और वो आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे लगता है कि मुलाजिमीन के साथ सलूक ऐसा ही होना चाहिए जैसे आपके घर के फ़र्द हैं वो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं कि जी जो मुलाजमा थी, बच्ची 12 साल की, 10 साल की, उस पर घरेलू तशद्दुद किया गया, उसको मारा पीटा गया। ये किस किस्म की मेंटालिटी होती है? क्या ये लोग नफ्सियाती होते हैं या मैं क्या बोलूँ कम ज़र्फ़ होते हैं? क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? बड़ी गलत बात है। मुझे इतनी तकलीफ़ होती जब इस तरह के मैं किस्से सुनती हूँ। असल में तो छोटी उम्र के बच्चों को खुदारा मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँ कि आप मत भेजा करें अल्लाह के वास्ते मजदूरी के लिए। मुझे दुख होता है कि 10 साल की बच्ची जो है, उसने 1.5 साल का 2 साल का बच्चा गोद में उठाया हुआ है और वो आगे बेगम साहिबा जो आगे चल रही है। हमारे घर में ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने आज तक कोशिश हमेशा की कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का जो बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, अव्वल तो क्योंकि हमारे लड़कों का घर था तो ज़्यादातर हमारे मर्द मुलाजिम ही हैं, मेजॉरिटी जो थे वो मर्द मुलाजिम थे। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वजह ये कि आपके
ملازم جو ہیں وہ آپ کے گھر کا حصہ ہوتے ہیں, ان کو گھر کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اور یہ جو تشدد کرنا, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرے گا کہ آپ کسی بے بس انسان کو, کیونکہ مجبور ہو کے آپ کے گھر کام کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ تشدد کریں. مجھے بھی غصہ آتا ہے, میں بھی ناراض ہوتی ہوں, لیکن وہی والی بات ہے کہ میری ناراضگی ان کے لیے بھی اس طرح ہی ہے جس طرح میں اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ رہی ہوتی ہوں. یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹتی. اچھا, ناراضگی پہ بات کرتے ہیں. ناراضی آپ کی بڑی وہ پیارے والی ناراضی ہوتی ہے کہ جیسے 5 منٹ کا غصہ آیا, بس بول دیا, نکل گیا, اور 6 منٹ بالکل ٹھیک ہو گئی. میں جب غصہ کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر بھول جاتی ہوں. بلکہ بعد میں مجھے لوگ جاتا آپ اس وقت ناراض ہوئی تھی, میں نے کہا اچھا میں تو بھول گئی تھی. مطلب جب ڈانٹ دیا اور غصہ نکال دیا تو بس بات ختم. اچھا, کہ جو پیور لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے پیور سے, وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ بس غصہ نکال دیا, دل میں بھی نہیں رکھا, لیکن کہہ دیا. میرے کیسے کہہ دینا دل میں رکھنے سے بہتر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت بہتر ہوتا ہے. کیونکہ زیادہ ہم لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو دل میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں, تو جو ایکسپریسو ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں, غصے میں بھی کہہ دیا. میں جب ہاسپٹل میں بھی کام کیا کرتی تھی تو میں واز اے ویری اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر, بڑی سختی کرتی تھی, اور میں کہتی تھی کہ بھائی سب نے وقت سے ساتھ آنا ہے, مریضوں کا بہت دھیان رکھنا ہے, سب کچھ. ناراض ہو کے ڈانٹ کے پھر میں بھول جایا کرتی تھی. تو مجھے ابھی تک یاد ہے, ایک میری رجسٹرار تھیں, اب تو وہ بہت بڑی گائنیکالوجسٹ بن گئی. آپ ایک دن وہ میں تھیٹر میں اس کو میرے سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑی. میں نے اس کو تھیٹر سے نکال دیا. میں نے کہا تم کو میں نے منع کیا تھا اور بتایا تھا, سمجھایا تھا کسی مریض کے بارے میں, ڈانٹا ڈھونٹا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے میں نے کہا چلو نکل جاؤ, چل باہر. اچھا, اب وہ اس کے ساتھ میری اچھے تعلقات تھے. اب وہ بیچاری کہیں روتی رہی ہوگی, مجھے نہیں پتا. وہ 2 دنوں کے بعد وہ گھر آئی مجھ سے بات کرنے کے لیے. وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو میں اپنے بیٹے کو نا کمرے سے باہر نکالی. میں نکل جاؤ باہر, تمہیں میں نے جب سمجھایا تو تم نے میری بات کیوں نہیں سمجھی. میں کہا چلو نکل جاؤ, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. تو اس کو میں ڈانٹ رہی تھی تو وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. تو وہ جب سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئی تو مجھے ایک ایسے نیچے جھک گئی. تو میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا ابھی آ جاؤ بیٹا اوپر آ جاؤ. تو اٹھ کے بیچاری ڈرتی رہتی اوپر آئی. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتی ہے کچھ نہیں, میں آپ سے کوئی گلہ کرنے آئی تھی لیکن میں اب گلہ نہیں کروں گی. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتی ہے اصل میں آپ نے اس دن مجھے ڈانٹا نا, اور آپ نے مجھے نکال دیا تھیٹر سے باہر, تو میں بڑی روئی تھی جا کے. ابھی میں نے دیکھا آپ فاروق کو بھی اسی طرح ڈانٹ کے کمرے کو سے باہر نکال دیا. تو میں نے کہا پھر آپ ہمیں بطور اولاد ہی سمجھ کے تو آپ اس طرح. تو میں یہی بات بتا رہی ہوں, انسان بہتر ہے کہ انسان غصہ کر کے, اور آپ غصہ کیوں کرتے ہیں, آپ کسی میں اصلاحات کرنے کی کرتے ہیں. میں تو دل میں کبھی کوئی بات اس طرح کی نہیں رکھی. اچھا, ایسے لوگ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں, دل میں بات نہیں رکھتے, کہہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں بس دل میں نہ رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں کے بارے میں بتائیے, کتنے بچے ہیں آپ کے, کیا کیا کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 4 بچے ہیں. بڑی بیٹی ہے میری, وہ بھی گائنیکالوجسٹ ہیں ماشاءاللہ, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اور انہوں نے بھی فیٹل میڈیسن میں اسپیشلائز کیا ہے انگلینڈ سے. انہوں نے MRCOG بھی اپنے انگلینڈ سے کیا, یہاں سے بھی FCPS کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ان کے 4 بچے ہیں. ان کی بلکہ بڑی بیٹی جو ہے اس کا ریسنٹلی شادی ہوئی ہے, بچی ان کی لائر ہے. میری نواسی کی بھی شادی ہو گئی ہے. سو میں بڑی خوش نصیبی, جس دن میں اس کی شادی میں شامل تھی تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب اس لیے سمجھتی تھی. میں کتنی نانیاں ہوں گی جنہوں نے اپنی بچوں کی اس طرح خوشیاں دیکھی, تو بڑی خوش نصیبی ہے. اس کے ماشاءاللہ 4 ہاں جی, اور ماشاءاللہ اس کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں, اور پھر اس کے بعد بڑا بیٹا جو میرا وہ پائلٹ ہے, وہ سرین ایئر لائن میں آج کل فلائنگ کر رہے ہیں اور کیپٹن ہیں. اور اس کے بعد جو درمیانہ والا بیٹا ہے وہ پاکستان اسٹیٹ آئل میں کام کرتے ہیں. جو چھوٹا والا ہے وہ باہر ہیں میکنزی کے اندر ایسوسیٹ پارٹنر. جو ماشاءاللہ بچے میرے سارے سیٹلڈ ہیں, بچے سب کی شادیاں ہوئی ہیں, اور الحمدللہ جو کہتے ہیں نا نواسیاں اور پوتے پوتیاں, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. بہت انجوائے کرتی ہوں. میں تو اپنے نواسیوں کو اور اپنے پوتیوں کو سب کو سوئمنگ میں نے خود سکھائی. تو اچھا وہ ہوتا ہے نا انٹریکشن, اس وجہ سے کہ مطلب مجھے ویسے سوئمنگ کا بہت شوق تھا شروع سے, اور ایک بڑی اچھی بہترین ایکسرسائز ہے, اور میں نے اپنے سارے بچوں کو بھی خود ہی سکھائی تھی سوئمنگ. تو وہ اس دن میری 2-3 سال پہلے کی بات ہے, میں پوتی کو سوئمنگ سکھائی. تو وہ جاتی تھی سوئمنگ, میں دیکھا کرتی تھی. مجھے تو اولمپکس ہو رہے تھے, اپنا ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی. تو سوئمنگ کے ایونٹ آیا نا, تو اپنے دادا سے پوچھتی ہے, دادا وائی از دادی ناٹ گوئنگ ان ٹو دی اولمپکس. تو اب میں واپس آئی تو میرے میاں نے کہا چلو تمہارا کوئی فین, پھر آپ ارادہ کیا کہ آپ اولمپکس میں جائیں. تو میں واپس آئی تو میں اتنا ہنسی کہ وہ کہہ رہی تھی, راشد مجھے کہتے ہیں, راشد بھی بہت
ہی واز اپنے سوئمنگ کے کیپٹن تھے اچھا۔ اس کے اندر، تو مجھے کہنے لگے بچے بھی ہمارے سب دے آل کلر ہولڈرز ان سوئمنگ، ان کو اتنا سکھا دیا تھا کہ وہ کمپیٹیٹیولی بھی، اور میں بھی پنجاب نمبر 1 رہی کافی عرصے، تو وہ میں نے دیکھتے ساتھ مجھے کہتے ہیں چلو اور تو کوئی نہیں، تو تیری پوتی جڑی ہے وہ تیری بڑی بڑی فین ہو گئی ہے، وہ پوچھ رہی سی کہ تو اولمپکس کیوں نہیں گئی؟ نہیں میں نے وہی سوچا تھا انہیں لائٹر نوٹ کہ آپ نے پھر ارادہ کہ اولمپکس میں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میری نواسی جو ہے وہ صبح ہم اکٹھے جاتے تھے سوئمنگ کے لیے، تو مجھے کہنے لگی کہ نانی وہ میری ایک فرینڈ پوچھ رہی تھی تم صبح کس کے ساتھ سوئمنگ کے لیے جاتی ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنی نانی کے ساتھ جاتی ہوں۔ تو اس نے کہا نانی کے ساتھ جاتی ہوں سوئمنگ کے لیے؟ بڑی پریشانی۔ تو اس نے کہا تمہاری نانی کو سوئمنگ آتی ہے؟ اس نے کہا میری نانی کو صرف سوئمنگ نہیں آتی، مائی نانی ڈائیوز انٹو دی پول۔ ایکچولی میں ابھی بھی ڈائیو کر کے ہی انٹر کرتی ہوں پول میں، تو کہتی ہے شی ایکچولی ڈائیوز انٹو دی پول۔ کہتی نانی وہ تو بالکل اسٹیٹ آف شاک میں تھی۔ اچھا یہ بات آپ نے پہلے کبھی ٹی وی پہ بتائی ہے کسی کو کہ آپ کو سوئمنگ کا اتنا شوق ہے؟ یہ ویسے بہت سے دیکھنے والوں کے لیے بریکنگ نیوز ہوگی کہ ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھے سوئمر بھی ہیں۔ نہیں میں تو بیٹا اسپورٹس کے اندر بہت انوالو رہی، میں پاکستان نمبر 2 رہی ہوں ٹیبل ٹینس کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب اتنا سب کچھ ماشاءاللہ مطلب کیسے؟ ڈاکٹر بھی ہیں آپ، مطلب ڈاکٹری اٹ سیلف ایک بہت مشکل ایک پیشہ ہے، پہلے پڑھنا پڑتا ہے اتنے سال، پھر اس کے بعد آپ پریکٹس جب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سیاست بھی، پھر آپ نے ٹیبل ٹینس بھی، سوئمنگ بھی، اور اچھا مینیج بھی کرتی ہیں، 4 بچے، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کے مقام پہ پہنچایا، سب کچھ کیسے مینیج؟ دیکھیے بیٹا میرا خیال ہے زندگی میں انسان نے ایک دفعہ آنا ہے نا، بار بار تو آپ آ نہیں سکتے، کر کے جائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا ہے دنیا پہ تو دنیا کا ہر لمحہ جو ہے انسان کو انجوائے کرنا چاہیے۔ تو میں نے تو اپنے آپ کو بڑا ٹائم مینیج کر کے ہر چیز کی ہے، یعنی میری تو شادی ہو گئی تھی جب میں ایف ایس سی میں تھی۔ اچھا کتنے سال کی تھی یہ؟ میں نے سوال، میرا خیال ہے میں جب میرا نکاح ہوا تھا میں 18 ساڑھے 18 سال کی تھی، اور رخصتی میری کو I was about 20 years old۔ اچھا پھر آپ کے ہسبینڈ کا بڑا کردار تھا کہ انہوں نے آپ کو MBBS شادی کے بعد کروایا؟ اس میں میرے میاں کے کردار سے زیادہ میرے سسر کا تھا۔ اچھا وجہ یہ تھی کہ ابا جی نے، میرے والد صاحب نے، میری والدہ بھی ڈاکٹر تھی، رشتہ دار تھے جہاں آپ کے سسر؟ غیروں میں شادی ہوئی تھی، اور اپنا میرے والد صاحب نے میرے سسر سے کہا تھا کہ جسے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، تو ابا جی نے کہا تھا کہ اس کو کبھی کسی نے نہیں روکنا، اور انہوں نے اتنا مجھے سپورٹ کیا، صرف ڈاکٹری میں نہیں ہر چیز میں، کیونکہ میں سیاست میں بھی اس زمانے میں بھی گھسی ہوئی، میں اسٹوڈنٹس یونین میں ہوا کرتی تھی، میں اپنا فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی یونین کی جنرل سیکرٹری رہی، پریزیڈنٹ رہی، پھر اس کے بعد پاکستان میڈیکل، تو ابا جی کا بہت زیادہ، اور یقینی طور پر ان کی سپورٹ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے؟ نہیں بہت زیادہ، یعنی راشد کبھی کسی بات پہ ناراض بھی ہوا کرتے تھے تو میرے سسر ان کو ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب پہلا بیبی آپ کا ڈیورنگ اسٹڈیز؟ جی فرسٹ ایئر میڈیکل کالج میں عائشہ پیدا ہوئی ہے۔ سنتے جائیں حیرانی والے ایکسپریشن بھی میرے کیمرہ مین سب ریکارڈ کرتے جائیں۔ جی 4th ایئر میں میرا بیٹا پیدا ہوا، ہاؤس جاب کے اندر میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اور پھر MRCOG کر کے جب انگلینڈ سے واپس آئی ہوں تو میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا ویسے واقعی بھی بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کی یہ بڑی مہربانی تھی کہ مجھے شوق بہت تھا ڈاکٹر بننے کا، اس شوق کے مارے آئی یوز ٹو انشور کہ میں اپنے وقت کو اس طرح آرگنائز کروں، اینڈ آئی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ۔ یعنی اگر شوق ہو تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ 4 بچوں کے ساتھ آپ MBBS بھی کر سکتے ہیں، مزید پڑھ بھی سکتے ہیں، مزید پوسٹ گریجویشن بھی کی نا میں نے اپنی۔ مجھے بلکہ اس دن بڑی ہنسی آئی، کوئی 4-5 مہینے 6 مہینے ہی پہلے کی بات ہے، وائس چانسلر ہیں فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی کے، انہوں نے میری رزلٹ، آپ کو پتہ ہے نا پروفیشنلز کا رزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ ریکارڈ میں ہوتا ہے، تو رزلٹ نکال کے نا رزلٹ شیٹ کہتے ہیں میڈم یہ آپ کی رزلٹ شیٹ ہے، تو میں نے دیکھ کے کہا، میں نے کہا ہاں یہ میری ہے، کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا آپ تو بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوتی، میں نے کہا تو تمہارا کیوں خیال تھا کہ میں پوری اسٹوڈنٹ تھی؟ انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے کہا تھا آپ اسپورٹس میں ہر سال آئی واز دا بیسٹ اسپورٹس وومن اپنا وہاں کا، اور اپنا یونین کی اس میں، تو کہتا تھا میں سوچتا تھا اتنی ایکٹیویٹیز میں شاید پڑھائی کی طرف، میں نے کہا نہیں میں اپنی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی، میں پڑھائی کی طرف بھی بہت زیادہ دھیان دیا کرتی تھی، اور پڑھائی میں بھی اللہ کی میں تو کہتی ہوں خاص عنایت ہے۔ اچھا آپ فائٹر بھی ہیں، کیسے کینسر جیسے مرض کا آپ نے مقابلہ کیا، ہمت کی؟ میرے خیال سے صرف میں انجوائے نہیں کری، میری ٹیم نہیں، دیکھنے والے تمام ناظرین ڈاکٹر صاحب کی باتیں بہت انجوائے کریں۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور جانیں گے کہ کیسے انہوں نے کینسر کو بیٹ کیا، فائٹ کیا، اور ایسے آئرن لیڈی ان کو نہیں کہا جاتا۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ سب سے بڑی ویکسینیشن کیمپین ہم نے شروع کی
وہ چور کیونکہ ہمارے پاس تھے، ان کو اعتراض تھا، شکر ہے خدا کا وہ چور واپس ان کے پاس چلے گئے. جہانگیر ترین صاحب کو تو ATM مشین تک کہا جاتا تھا. علیم کو بھی تو ATM مشین کا. اب وہ دونوں آپ کے پاس بیٹھے ہیں ATMs، ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف بیٹھا ہے. شکر ہے خدا کا کہ ہماری پارٹی میں سے سارا گند چلا گیا. ویلکم بیک. میرے ساتھ بہت پیاری گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. اچھا میں ان کو ایز اے سیاستدان جانتی ہوں، ایز اے ڈاکٹر، لیکن آج بھی مجھے بہت سی چیزوں کے وہ آج پتہ چل رہا ہے کہ بہت ٹینس بھی کھیلتی رہیں، سوئمنگ بھی کرتی رہیں، ماشاءاللہ جو زندگی میں دل چاہ کیا، اور بچوں کے ساتھ MBBS کیا، پھر آگے پوسٹ گریجویٹ مطلب بڑا نام بھی بنائے، بڑی پہچان بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب منہ پہ تعریف کتنی کروں، لیکن یہ کہ دل سے تعریف نکل رہی ہے، کوئی ایسی تعریف نہیں کہ بس میں آپ کی تعریف کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب اب ذرا تھوڑی سیاست کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک کوئی دوائی لینے گیا تھا اور آپ پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ جی دوائی لینے گئے تو آپ شاید دوائی سنیں مل رہی ہے. میرا خیال ہے بیٹا جس زمانے میں نواز شریف صاحب ہمارے پاس تشریف لائے نا وہاں ہاسپٹل کے اندر، تو ان کا پلیٹلیٹس ور لو اکارڈنگ ٹو دی رپورٹس، اور کیونکہ لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ کے ساتھ آئے تو میرا فرض بنتا ہے، میں ڈاکٹر پہلے ہوں پھر سیاستدان ہوں، تو ہم نے ان کے سارے ٹیسٹ ویسٹ جو کروائے ان میں بھی لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ آ رہا تھا. پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں جیسے ڈینگی ہے وہ سارا کچھ ہم نے ایکسکلوڈ کروایا. ہم نے یہ سوچا کہ جو دوائیاں وہ کھاتے ہیں اپنی اس کے لیے دل کی تکلیف کے لیے شاید اس کی وجہ سے نہ ہو. اینڈ آف دا ڈے پھر اس کا ڈائگنوزس ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا. ویسے میں نے تو ود ان 24 آورز آلریڈی ڈائگنوزس کر دی تھی، پر میرے منہ سے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ڈائگنوزس کی بات کرتی، ورنہ وہ کہتے یہ گائنیکالوجسٹ نے کیا. تو میں نے خاص طور پہ بیچارے طاہر شمسی اللہ تعالیٰ انہیں بری رحمت کرے، وہ فوت ہو گئے، ان کو میں نے خاص طور پہ کراچی سے بلوایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ آ کے اور یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ کریں. تو جب وہ کنفرم ہوا تو ان کی ہم نے علاج تو شروع کر دیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا علاج اس پرٹیکولر پرابلم کے لیے تو ہم نے بالکل صحیح کیا، کیونکہ بعد میں بھی جو ان کے کاغذ وہاں سے انگلینڈ وغیرہ سے آئے انہوں نے وہی رجیم فالو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے آپ نے کیا تو پھر پیچھے بچہ کیا کہ اب میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جب یہاں سے چلے گئے 14 دن ہمارے پاس رہے، ہم نے ان کا علاج کیا. اس کے بعد ڈسچارج جب کیا تو انہوں نے کہا جو بھی ان کی خواہش تھی، جس طریقے سے بھی جو کورٹ نے ان کو اجازت دی، تو وہ شریف سٹی ہاسپٹل میں چلے گئے. وہاں جا کے پھر جو بھی اسکیم بنی وہ وہاں بنی جا کے، کیونکہ جو دل کا ان کا پرابلم یہ تو پرانا پرابلم تھا، اور 2002 کے 3 میں بھی پہلے آپریشن ہوا، پھر 2015 کے اندر بھی ان کا آپریشن ہوا، کمپلیکیشنز بھی تھیں، ڈائبیٹک بھی تھے. تو وہ اس کی وجہ سے ہم نے یہاں ساری ان کو آفر کیا. میں نے ان کو بلکہ یہ کہا، عمران خان صاحب کی طرف سے میسج بھی دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی معالج باہر سے بلانا ہے تو اس کو بھی بلا دیں گے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے دل میں کیا، ہم تو صاف دل سے بات کر رہے تھے نا. اس کے بعد یہ جناب والا چلے گئے وہاں سے پھر ایک شور مچا کہ جی ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے دل کا جو ہے وہ کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہونی ہے، فلاں ہونی ہے. ہم سے انہوں نے کہا کہ جی میں پریفر کروں گا کہ اپنے معالج سے کرواؤں جو کچھ بھی. تو کورٹ کے اندر جب ہمارے یہ لوگ گئے ہیں، کیونکہ مجھے سب سے تکلیف دہ چیز لگی تھی اس وقت وہ تھا کہ کورٹ نے یہ کہا کہ آپ گارنٹی دیں کہ یہ پیر تک ہی زندہ رہیں گے. آپ کو شاید یہ بات یاد ہو. بالکل یاد. تو تب میں بڑی پریشان ہوئی. میں نے کہا میں اپنی اگلے سانس کی تو گارنٹی دے نہیں سکتی، مجھے پتہ نہیں ہے میں اگلے سانس میں ہوں گی، میں کسی اور کی کیسے گارنٹی دے سکتی ہوں. اس طرح کا پریشر پڑنے کے بعد جو کچھ بھی انسانی ہمدردی کے تحت انہوں نے بہت زیادہ جب پریشر ڈالا، تو عمران خان صاحب نے بھی بالکل انسانی ہمدردی کے تحت کہ کوئی ان کی علاج کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، اجازت مل گئی. بیل پہ تھے وہ، ہی واز آن بیل، اور ان کی باقاعدہ کیا کہتے ہیں کیبنٹ میں بیٹھ کے بیل کی ایکسٹینشن کی بھی بات ہوئی، سب کچھ ہوا، اپروول ہوا. وہ چلے گئے اور ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ اپنا علاج کروائیے، اور اگر بیل میں ایکسٹینشن چاہیے ہوگی تو ہمیں ریگولر رپورٹس بھیجیں. نہ انہوں نے ریگولر رپورٹس بھیجی نہ کچھ. اصل بہانہ تو یہ تھا کہ کسی طرح میں باہر چلا جاؤں. یہ جب آپ لیڈر بنتے ہیں نا تو سٹرگل جو ہے نا وہ بھی آپ کی ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے آپ کو. اچھا پھر اس سے نفسیاتی بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ اب چونکہ بھائی وزیر اعظم ہے تو بیماری بھی تھوڑی کم ہو سکتی، پلیٹلیٹ بھی مناسب ہو سکتی. ختم ہو گئی ہے ماشاءاللہ ان کی. اب تو وہ ہٹے کٹے ہر طرف یعنی نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے کہ اگر بھائی آپ کا وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ہو تو آپ اچھا فیل کر سکتے ہیں، پلیٹلیٹ بھی نارمل ہو جائیں گے، باقی سب چیز ہارٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہوا ہے. اور اب وہ سنیں، پر یہ تو دیکھیں نا، یہ آپ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ آپ اپنی قوم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں.
آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام بیوقوف ہے؟ مطلب ہم سارے بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. چلیں میرے جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو یہ باتیں سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور پھر وہ یہی دل میں سوچتے ہیں کہ آپ اگر اپنی ذاتی اس بہتری کے لیے آپ غلط بیانیاں کرتے ہیں تو خدا جانے کن کن چیزوں کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہوں گے. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے. اگر آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں تو شاید حالات اتنے خراب کبھی ہو ہی نہ. تمام جو پارٹیاں اگر کمپیریزن کیا جائے تو جب پہلے آپ لوگوں کی حکومت تھی اور یہ لوگ جو متحدہ حکومت ہے اپوزیشن میں تھے یہ الزام تراشیاں کرتے تھے، اب جب آپ لوگ حکومت سے گئے اور یہ جو متحدہ حکومت آ کے بیٹھ گئی، اب یہ عمران خان صاحب کی حکومت پر ملبہ پھینک رہی جی جو IMF کی شرائط ہیں ان کی وجہ سے ایسی تھیں، یہ جو مہنگائی ہے یہ عمران خان صاحب کر کے چلے گئے. اچھا عمران خان صاحب بھی یہی کہتے رہے کہ پرانے والے کر کے چلے گئے، ہم کیا کریں؟ تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں بڑی نیوٹرل بن کے بات کر رہی ہوں کہ مطلب پرانے والے پہ ملبہ ہر نیا آنے والا پھینکتا رہتا ہے، اپنی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی بھی یہاں پہ تیار نہیں ہوتا ہے. میرا خیال ہے ہم نے تو اپنی بہت حد تک ذمہ داری سنبھالی. جی ہماری حکومت نے بڑے مشکل وقت میں ہماری حکومت آئی تھی، اس وقت آپ کو پتہ بہت ڈیفیسٹ سے سب کچھ تھے. پہلے سال ہم ایک پیسہ خرچ نہ کر سکے ڈیولپمنٹ پہ فار اے سمپل ریزن کہ ان کے باؤنس ہوئے ہوئے چیکس، ان کے اسٹیٹ کے باؤنس ہوئے چیکس میرے ہی صرف شعبے کے اندر کوئی 32 ارب روپے کے تھے. باقی تو کوئی 100-150 ارب کا تو یہ خسارہ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. چیکس دے دیے لوگوں کو جو پھر آنر نہیں ہوئے، ڈس آنر چیکس. یہ میں بات ٹی وی پہ کر رہی ہوں، ان سے چیک کر لیں، میں غلط بات تو نہیں کر رہی. جو بہت بڑا کارنامہ ہماری حکومت نے کیا ہے، جس بات کو ساری دنیا نے سراہا کہ کووڈ کے دورانیہ میں دنیا میں کاروبار بند ہو گئے. غربت کی سطح سے لوگ نیچے خدا جانے کتنی پرسنٹیج چلی گئی. عمران خان صاحب کی ایک اچھی گائیڈنس کی ایک وجہ سے، اسٹریٹجی اچھی، ہاں حکمت عملی، بہت اچھی حکمت عملی کے جی اسمارٹ لاک ڈاؤن مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ کو پتہ بالکل ہے. یاد ہے. اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی بھی چلتی رہی، آپ کی ٹیکسٹائل آسمان پہ لوگوں چلی کے گئی چولہے بھی چلتے رہے اور لوگوں بیماری کے پہ بھی چولہے قابو چلتے پایا رہے. گیا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس دوران میں احساس پروگرام کے تھرو انشور کیا گیا کہ کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے. بالکل. اب یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب نے غلط کیا؟ آپ اگر مہمان خانے کھولے، آپ نے لوگوں کو رات رہنے کی مزدوروں کو جگہ دی، روٹی دی، اگر آپ نے لوگوں کے چولہوں کے لیے پیسے دیے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے صحت کارڈ دیا. صحت کارڈ کی میں بات کرنے چاہتی تھی کہ لوگ ابھی بھی میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جو صحت کارڈ کے حوالے سے بہت دعائیں دیتے ہیں. آج کے دن کے مطابق ابھی تک 11 لاکھ سے زیادہ لوگ مستفیض ہو چکے ہیں اس صحت کارڈ کے. یہ جو مرضی کہتے رہے شور. اب کووڈ کا دورانیہ دیکھ لیجئے، اس کووڈ کے دورانیہ کا پھر انہوں نے ہمارے پہ تنقید کرنی شروع کی ویکسینیشن کی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ سب سے بڑی ویکسینیشن کیمپین ہم نے شروع کی اور ہم نے گھر گھر جا کے لوگوں کو ویکسین لگائی. تنقید برائے تنقید تو نہیں کرنی چاہیے نا. اب اس کے بعد اب جب حالات بہتر ہو رہے تھے تو جب انہوں نے یہ سب تماشا کھڑا کیا بیرونی سازش کے مطابق، تو پھر تو حالات خراب ہونے ہی ہونے تھے. ایوری تھنگ دیکھیں نا، لوگوں نے باقاعدہ جو فورن انویسٹمنٹ تھی لوگوں نے وڈرا کی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ فورن ریمیٹنسز، اوورسیز پاکستانی جو ہے ہم سے کیوں خوش تھا؟ ہم نے ان کو اپنے اس میں شامل کیا تھا کہ کل یہ ہمارے الیکٹورل رول کے اندر شامل ہے. اچھا، اس سے سب کو بڑی پرابلم ہے EVM سے. لیکن نا وجہ یہ ہے اگر آپ اتنے پاپولر ہیں تو پھر پاپولیرٹی کے بارے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. چاہے پاکستان کے لوگ ہوں یا پاکستان کے باہر رہ رہے ہوں پاکستانی، وہ آپ سے محبت کریں گے. عمران خان کو آپ نے ایک بیرونی سازش اور ساروں نے مل کے جس طریقے سے کام کیا، ان لوٹوں کو جن لوٹوں کے بارے میں آپ ہر مرتبہ تنقید کیا کرتے تھے، باتیں ہم ترین کو بٹھایا ہوا ہے، علیم کو بٹھایا ہوا ہے، فلاں کو کیا ہوا ہے، حالانکہ ہم نے تو اپنی حکومت میں ترین کو بھی سائڈ پہ کر دیا اور علیم کو بھی جیل میں بھیجا، اگر آپ کو یاد ہو. آج انہوں نے جیل سے نکال کے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں دونوں، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اصل میں یہ خود بذات چور ہیں. اس چوری کی وجہ سے چور ان کو اچھے لگتے ہیں. وہ چور کیونکہ ہمارے پاس تھے، ان کو اعتراض تھا، شکر ہے خدا کا وہ چور واپس ان کے پاس چلے گئے. ہم تو بڑے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن نا انہی پہ تنقید کرتے تھے نا. ہمارے پہ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو تو ATM مشین تک کہا جاتا تھا. علیم کو بھی تو ATM مشین کا. اب وہ دونوں آپ کے پاس بیٹھے ہیں ATMs، ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف بیٹھا ہے.
اور مسئلہ یہ ہے کہ وہی لوگ جن کے بارے میں آپ کو اعتراض تھا ہماری پارٹی میں، وہ آج آپ کی پارٹی میں آ کے اسے نہیں، تو میں تو بذاتِ بہت خوش ہوں کہ شکر ہے خدا کا کہ ہماری پارٹی میں سے سارا غم چلا گیا، اللہ کی بڑی مہربانی۔ اچھا جی، جو بات کری ڈاکٹر صاحبہ کہ جی پہلے ان پر تنقید ہوتی تھی، پہلے ان کو ATM کہا جاتا تھا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اب اپنے سائڈ پہ بٹھا لیا، تو انسان کا جو ماضی ہے، انسان کے جو الفاظ ہیں جو وہ بول دیتا ہے، کب تک اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور مخالفین میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، اور اگر مخالفین میں آپ کسی کی تعریف کر دیں، سمجھیں واقعی پھر وہ تعریف کے قابل ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ کو جو دوسری پارٹیز ہیں، جو ان کی مخالف پارٹیز کہہ دوں، ان میں کوئی سیاستدان جو ڈاکٹر صاحبہ کو اچھا لگتا ہو، بریک کے بعد جانیں گے۔ پہلے تو جو ٹویٹر کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا، جی جی، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کی تو اب ایک دفعہ دنیا میں تعریف ہو گئی کہ اس سے بڑا ٹرینڈ پورے دنیا میں نہیں ہے۔ کو جو بھی رواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی۔ واہ کیا بات ہے۔ ویلکم بیک، ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹائم ضائع کے بغیر ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اب یہ آخری سیگمنٹ ہے، اس کے بعد ہم کلوزنگ پہ جائیں گے، 10-12 منٹ ہے میرے خیال سے ہمارے پاس۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے لوٹوں کی بات کی، ان لوگوں کی بات کی کہ جو جن پر تنقید کرتے تھے پہلے، اب وہ ان کے سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو آپ تنقید جن پہ کرتے ہیں، آپ کے الفاظ بھی ظاہری بات ہے، آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کلپس نکال لیتے ہیں، پھر پرانی بات کو دوسری کے ساتھ جوڑ کے فیس بک پر، ٹویٹر پر وائرل کر دیا جاتا ہے، پھر ٹرینڈز چلتے ہیں، اور ینگسٹرز جو ہیں بڑا پھر وہ میدان میں آ کے اپنا اس میں ٹویٹس اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ جو بات آپ کر دیتے ہیں پھر وہ آپ کا پیچھا کرتی رہتی ہے نا، بالکل، تو وہ بات کرنے والا جب یو ٹرن لیتا ہے تو اس کا، لیکن سب سے بڑی یہ بات ہے، پہلے تو جو ٹویٹر کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا، جی جی، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کی تو اب ایک دفعہ دنیا میں تعریف ہو گئی کہ اس سے بڑا ٹرینڈ پورے دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا یہ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے یہ اور ٹرینڈ انہوں نے پوری کوشش کر لی جب سے حکومت میں آئے نا 15 دن میں کہ کسی طریقے سے یہ ٹرینڈ کم کر دے، وہ ٹرینڈ نہیں کم ہو رہا۔ ایک نمبر 2، عمران خان کو، لیکن وہ تو باٹس بھی شاید وہ دیکھیں نا، عمران خان کو آپ نے باہر کر ڈاکٹر دیا، صاحب وہ تو ٹویٹس جو ہیں وہ باٹس بھی کر دیتے ہیں نا، بالکل، مریم اورنگزیب صاحبہ اور ان کے آپ دیکھیں نا، مطابق، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، دیز آر آل آرگینک۔ جی جی، ابھی الحمدللہ اباؤٹ میرا خیال ہے 7 لاکھ فالوورز ہیں ٹویٹ کے، تو میں نے تو آج تک کوئی آنا نہیں خرچ کیا اپنی ٹویٹ کے اوپر، مریم بی بی کی طرح کہ ہم پیسے بھی خرچ کریں اور وہ بڑھے ٹویٹ، میں تو آج تک کبھی نہیں کیا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیے آپ اوپینین لینا چاہتے ہیں نا دنیا کو، اوپینین تو اس وقت آپ کے بارے میں یہی کچھ ہے کہ آپ نے زیادتی کی، بیرونی سازش کے مطابق ایک الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم محکوم نہیں رہنا چاہتے۔ آپ کیوں کسی محکومی میں جانا چاہتے ہیں؟ ہم ایک آزاد قوم، میں تو ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی، میں آزاد ہی رہنا چاہتی ہوں، اور دیرفور عمران خان کے ساتھ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح لوگ باہر نکل آئیں گے، اور روزانہ مجھے فون آتے، میڈم اب کہاں جانا ہے، اب میڈم کہاں جانا ہے، میں نے کہا بیٹا بتاتے چلے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں جس موقع پہ عمران خان نے آواز دی لوگ نکل آتے۔ کبھی کہیے آپ کے کہنے پہ اس طرح لوگ نکلے؟ آپ نے کتنا شور مچایا مہنگائی کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں۔ آج خان کی خاطر پبلک اس لیے نکل رہی ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک خوددار قوم ہونا چاہیے، وہ ان کو یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد قوم ہونا چاہیے، کسی قسم کی محکومیت ہمیں برداشت نہیں۔ ہم کیوں کسی کے غلام ہیں خدا نخواستہ کہ ہم لوگوں کی یہ فضول قسم کے حکم برداشت کریں۔ اور میں ایک اور بات بتاتی چلا ہوں، عمران خان صاحب نے جب میں نے نئی پارٹی جوائن کی تھی، میں 2010 کی بات کر رہی ہوں، آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے پروٹیسٹ کہاں ہوا تھا؟ پشاور کے اندر ڈرون حملوں کے خلاف۔ تو عمران خان صاحب تو امن پسند انسان ہیں، وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہم کسی قسم کی جنگ کے اندر ملوث ہوں۔ ہم کیوں لوگوں کی جنگیں لڑیں، کیوں اپنے لوگ شہید کریں، کیوں اپنے فوجی جوان جو ہیں ان کو شہید کریں؟ تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ ساری قوم کھڑی ہے، اب یہ جو مرضی کر لیں، یہ کرتے رہیں، قوم عمران خان۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ ان کا اپنے طور پہ بھی دعویٰ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ان کی پارٹی کے لوگ بھی، کہ جی مریم صاحبہ بھی جب باہر جاتی ہیں تو بہت لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیڈرشپ سکلز بہت زیادہ ہیں مریم میں۔ میرا خیال ہے کہ آپ اگری کرتی ہیں اس بات سے؟ میں تو اصل میں ان کو کبھی اتنی اہمیت ہی نہیں دی۔ وجہ یہ جو وہ تقریریں دے رہی ہوتی ہیں، جس طرح وہ ساری آرکیسٹریٹڈ وغیرہ تقریر ہوتی ہیں، آئی ہیو نیور بین امپریسڈ بائی اٹ۔
جو بچی جو ہے اس کی پیدائش جہاں ہوئی اور وہاں 2 نمبر ہی کام ہوا تو اس کی زندگی میں سوائے 2 نمبری کی اور کیا ہو سکتا ہے. والد صاحب جو تھے وہ فائنانس منسٹر جب تھے تب ان کا خیال تھا کہ وہ پھر وہ چیف منسٹر بنے, پھر وہ پرائم منسٹر بنے. ان کی اپنے کالج کے داخلے کے اندر ان سے میں تو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ بیٹا کوئی باتیں چھپی تھوڑی رہ جاتی ہیں. کس طرح آپ کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا, پھر آپ کے میڈیکل کالج میں پہلے تو یہ بات ہے کہ کنیڈ کالج میں نہیں داخلہ ہوا, پھر آپ کے والد صاحب نے کس طریقے سے وہ مسز فیلبوس کے خلاف وہ کیا. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ تھیں. جو جس لڑکی کو یہ پتا ہو کہ ہر 2 نمبر کام یہاں چل سکتا ہے تو اس کی سوچ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ I can't understand. اچھا, بلاول کا فیوچر آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے میں تو ویسے مجھے تو بڑا ہی افسوس ہوں. ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے 2008 تک. مجھے تو جتنا بلاول پہ افسوس ہے, میں کہتی ہوں تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہاری ماں نے جو قربانیاں دی اس ملک کی خاطر, ان لوگوں کے ساتھ تم جا کے اس وقت جفیاں ڈال رہے ہو جنہوں نے اس کے خلاف جتنا گند گھول سکتے تھے انہوں نے گھولا. جو تصویریں گندی پھینکی وہ تم ان کے گلے جا کے لگ رہے ہو. اور کس کی چیز کی خاطر؟ اقتدار کی خاطر. اصل میں ہے تو وہ زرداری کا بیٹا نا. بے نظیر کا کیا اثر اس کے اوپر رہنا تھا؟ وہ تو زرداری نے سارا کچھ جو گند گھولنا تھا وہ گھول دیا اس نے. مولانا صاحب کو بڑا کچھ سمجھ آ رہا ہے, ان پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں. مولانا صاحب تو مجھے بس افسوسناک ایک فگر ہے, کیونکہ اینڈ میں مولانا صاحب اکثر مایوس نظر آ رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے مایوس ہی رہیں گے انشاءاللہ. ان کی نیت ہی ایسی بد ہے کہ انہوں نے مایوس ہی رہنا زندگی بھر. اور بہت شوق تھا ان کو صدر بننے کا. اب دیکھیں نا آج کل 3 صدر کے کنٹینڈنٹس ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ہم کون صدر بنے گا کون نہیں بنے گا. بٹ اینی وے یہ ساری زندگی انہوں نے تو مایوسی میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ اگر یہ سب نہیں ہوگا تو پھر الیکشن نہیں ہو. دیکھیں ایک ہی پیغام ہے, الیکشن کروا دیجئے. آپ کہتے ہیں آپ بہت مشہور ہیں سب کے ساتھ, 11 پارٹیاں. آپ نے شروع میں آپ دیکھیں نا, آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ 3 بڑی پارٹیاں. بھئی 3 بڑی پارٹیاں تو ہیں نہیں. ایک بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف اور پھر ایک پارٹی ہے پی ڈی ایم جس میں 11 پارٹیاں شامل ہیں. تو پارٹی تو کوئی اور بڑی ہے ہی نہیں. اکراس دا بورڈ چاروں آپ کے پروونسز میں تو تحریک انصاف ہی ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں نظر آ رہی. تو یہ تو بھول جائیں نا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ پیپل پارٹی والے جو مرضی کھپرولا ڈالتے رہے نا, انہوں نے وہیں بیچاروں نے کچھ سیٹیں سندھی میں جیتی ہیں, ان سے آگے نکلا نہیں جانے لگا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں مطلب کلوزنگ کی طرف جاؤں, بس وہ سوال رہ نہ جائے کہ آپ مخالف پارٹی میں کسی کو پسند کرتے ہیں, کوئی سیاستدان جس کی آپ تعریف کرنا چاہیں کہ ہاں مخالف پارٹی میں ہیں لیکن اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. دیکھیں کچھ چند لوگ ایسے ہیں جن کوئی نام اگر آپ لینا چاہیں. ہاں ضرور, بڑے میرٹ پر اعتزاز احسن صاحب ہیں. میں ان کی ہمیشہ بہت بڑی فین رہی ہوں اور ہمیشہ وہ بڑا بیلنس سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں, مطلب کبھی وہ بد لیکن ہی از اے گڈ پولیٹیشین. اچھے لوگ ہیں. یہ تو اور خواتین میں اگر میں کوئی نام پوچھنا چاہوں, میرا خیال ہے خواتین میں تو کوئی خاص میرا اس وقت دھیان نہیں جا رہا کسی طرح, لیکن یہ ہے کہ یہ 2 ایسے انسان ہیں جن کے بارے میں بڑی ہمیشہ. باقی میری تو خیر کسی سے بھی لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی ناراضگی ہے. بات اصل میں یہ, میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ بھئی اب اس عمر میں آ کے اللہ کے واسطے سچ تو بولنا شروع کر دو نا. اگلے جہان جانا ہے, اللہ میاں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے, کیا بتائیں گے؟ الیکشن کب تک ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے الیکشن تو جتنا جلدی ہو آپ اس ملک کو. کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے الیکشن؟ 2023 میں دیکھتی ہیں, 22 میں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں 23 میں تو ویسے ہی ہونا تھا. ہاں, لیکن 22 میں کوئی امکانات؟ میرا خیال ہے جلد سے جلد کروا دیں ورنہ سچویشن بہت خراب ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اس وقت دوبارہ اللہ تعالیٰ معاف رکھے ٹیررزم کا کام شروع ہو. خدا نہ خواستہ خطرناک بھی ہو سکتی سچویشن. دیکھیں سچویشن کیوں نہیں خطرناک ہوگی. آپ ایک حد تک کسی کو دھکا ماریں گے نا, آپ ایک حد تک ہی کریں گے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے جب پوری عوام جو کھڑی ہوگی عمران خان کے ساتھ, جب الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا خان صاحب نے کہ آپ الیکشن کمیشن کے باہر آ کے کھڑے, روزے کے ساتھ دوپہر 12 بجے ساری دنیا باہر کھڑی ہوگی آ کے الیکشن کمیشن. تو کبھی کچھ سوچتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ خان صاحب نے کہا آپ ہفتے والے دن سارے باہر نکل آئیں, تو سارے پاکستان میں کوئی بڑا آپ کا خیال تھا لیڈر تھا جو پکڑ کر کو لے رہا تھا, سارا پاکستان باہر نکل کے کھڑا ہو گیا. آپ یہ بتائیے کچھ تو ان کو سمجھ آئے, ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا. اور میرا خیال ہے یہی وہی والی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو اب اقتدار ملا ہے جلدی جلدی انہوں نے کہا اپنے کیسز ختم کریں. وہ کہہ رہے ہیں اینا وقت دیو نا کہ کیسز تو مکائیے اپنے, اینا وقت دیو تو اسی اپنے اینو پھر انتخابی اصلاحات. ہاں بالکل, انتخابی اصلاحات اس طرح کے کریں جس میں ہمیں فائدہ ہو اور ان کو نقصان ہو. ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے کوئی اچھا شعر, اگر آپ کو شعر و شاعری سے دلچسپی ہے,
گانے کا میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ گانا گانے میں کمفرٹیبل، لیکن لوگوں کی بڑی نہیں، شعر و فرمائش ہوتی شاعری ہے تو بیٹا کہ بہت عید ہی- شو میں کچھ شعر یا کوئی گانا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. نہیں، شعر و شاعری تو جی، کوئی بہت آپ کا اچھی بہت لگتی ہے ہر پسندیدہ قسم. ہر وہ ایک ایسا شعر ہے جو میں یوزلی اپنے please. وہ کہتے ہیں کچھ بھی رواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. واہ کیا بات ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت دیا. اور ناظرین اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.